اور خواتین و حضرات، پشتو موسیقی کے حوالے سے پی ایچ ڈی کی ہے راشد احمد خان صاحب نے، جس طرح آپ نے پیکج میں دیکھا، اور ہم ان سے اس وقت بات بھی کریں گے کیونکہ پشتو موسیقی ظاہر ہے ہم سنتے رہے ہیں، کبھی نہ کبھی کانوں میں پڑی بھی ہوتی ہے. اگر آپ ڈائریکٹ اس لینگویج سے وابستگی نہیں ہے تب بھی آپ اس میوزک کو پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. لیکن پشتو موسیقی میں، فوک میوزک میں پی ایچ ڈی کرنا اپنے آپ میں ایک کارنامہ سا محسوس ہوتا ہے. تو راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام جی. جی کیسے ہیں راشد احمد خان صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس آپ کی دعائیں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کو مبارک ہو، پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ نے حاصل کی اپنے اس فن میں اور اس شعبے میں جو آپ کو پسند تھا یا جس میں آپ آلریڈی کام کیا کرتے تھے. تو ہمیں ذرا اپنی اس ڈگری کے سفر کے بارے میں بتائیے. بہت بہت شکریہ جیو ٹی وی کا آپ کا. اور کہ یہ تو بس میرا ایک شوق تھا کہ میں پشتو موسیقی کے لیے کچھ کروں، کیونکہ میں خود پشتو میوزک کا سیکھنے والا ہوں، خود ایک سنگر ہوں. تو یہ سفر تو بہت مشکل تھا، کیونکہ پہلے تو پشتو موسیقی پر یا موسیقی جتنے بھی یہاں پر ہمارے پاکستان میں ہے اس پر کام کم ہوا ہے، کتابیں بہت کم اویلیبل ہے. جی اور پھر پشتو موسیقی کے حوالے سے تو بہت ہی زیادہ کام، بہت ہی کم کام ہوا ہے. زیادہ تر کچھ کتابیں ہیں افغانستان سے ملتی ہے اور بہت کم کتابیں ہیں جو یہاں پر 4 کتابیں ہیں جو یہ لکھی گئی ہے. تو یہی مسئلہ تھا کہ ریسرچ کے لیے بھی آپ کو مواد چاہیے. تو یہ مجھے اپنے پروفیسر جو اساتذہ جتنے بھی تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس مواد نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے. تو بس میں نے ان کو کہا کہ گراؤنڈ پر تو ہمارا جو فوک موسیقی ہے ابھی پڑی ہے. کام تو ریسرچ تو یہ کہ میں ہر ایک علاقے میں، افغانستان میں، پاکستان میں جہاں پر پشتو موسیقی ہے وہاں پر جاؤں اور ریسرچ کروں. تو یہ ایک مشکل کام تھا. پھر پشاور یونیورسٹی سے یہ منظوری کہ آپ پشتو موسیقی پر کام کرو، پی ایچ ڈی کرو، یہ مشکل تھا. سائناپس وغیرہ جو گریجویٹ اسٹڈی کمیٹی تھی، پھر اس سے اجازت مل گئی. تو ایک بہت مشکل کام تھا لیکن اللہ کے کرم سے ہو گیا. اچھا، میں نے آپ کی ڈیٹیل میں کہیں یہ پڑھا کہ جو یہ میوزیکل انسٹرومنٹ ہے رباب، اس کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ دریافت کیا ہے اور بتایا ہے، وہ کیا ہے؟ اصل میں جی لوگ کہتے تھے کہ رباب جو ہے نا وہ یونان سے آیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک عربی جی ساز ہے. تو یہ اصل میں جو اب اگر آپ رگ وید اور ویدک جو ہمارا لٹریچر ہے وہ پڑھیں تو وہاں پر آپ کے ویدوں میں بہت سے آپ کے حوالجات اس کے ملتے ہیں. وہاں پر ایک انسٹرومنٹ ہے جس کا نام وینا ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں وینا. کہ ہاں. وینا تار کا ساز ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ باتیں بہت آپ کو ملیں گی. لیکن وینا کا کوئی تصویر وہاں پر نہیں ہے، کیونکہ وہ اس دیر میں تھا جہاں کوئی آرٹ وغیرہ، یہ جو ہمارے جو بت وغیرہ، یہ کتبے وغیرہ، یہ وہ اس وقت میں نہیں تھے. صحیح. تو جب کنشک آرٹ آتا ہے، کنشک کا دور آتا ہے اور گندھارا آرٹ ڈیولپ ہوتا ہے، تو اس آرٹ کے درمیان جب یہاں گندھارا کے لوگ تھے تو یہاں پر بہت سے انسٹرومنٹ کے حوالجات ہمیں ملتے ہیں، جس میں شہنائی وغیرہ، فلوٹ، ستار اور جو چترالی ستار ہے، یہ ابھی والا ستار نہیں، وہ پرانا والا ستار، چترالی ستار ہوتا ہے فوک، اس کے حوالجات ملتے ہیں. پھر اس میں ایک ساز ہے جو رباب کی بالکل سیم جس طرح رباب ہے اسی طرح کا ساز ہے. اس کے بہت زیادہ حوالجات ہیں. تو یہی میرا کلیم ہے کہ ہمارے پاس تو رباب کا 2000 سال پرانا ہمارے پاس ہے، اس کا حوالہ ہے ہمارے پاس ہے. اگر کسی کے پاس رباب کا پرانا اگر ثبوت ہے تو وہ پیش کر دے. ورنہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہی دریافت ہوا ہے اور پاکستان میں ہی اس کو استعمال کیا گیا؟ اصل میں یہاں کے گندھارا کے لوگ جو تھے بدھزم سے پہلے وہ ہندو تھے. جب انہوں نے مذہب چینج کیا تو پھر بدھزم میں چلے گئے. تو بدھزم اور ہندوازم کی تو اپنے آپ میں وہ بہت زیادہ مخالفت تھی مذہبی لحاظ سے. تو جب یہاں کے لوگوں نے ایک انقلاب آیا بدھزم کا، تو وہ ہندوازم تو سینٹرل انڈیا یہ وہاں پر رہ گیا اور یہاں پر لوگ ان کے پاس یہ وینا صرف رہ گئی جو ابھی رباب کی شکل میں ہمارے پاس پڑی ہے. آپ کی اس میوزک ڈگری سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ میوزیشنز کو کوئی فائدہ ہوگا؟ میوزک سے ریلیٹڈ جو لوگ میوزک سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا، یا عام طور سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ ہوگا یا لوگوں کو سمجھنے میں فائدہ ہوگا پشتو میوزک؟
हाँ, बिल्कुल, ये म्यूज़िक से जो रिलेटेड लोग हैं या हमारे ऐसे लोग जो पंजाबी है या उर्दू स्पीकर्स हैं या जो इस ज़बान से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसमें मैंने जो पश्तो के जो टेके हैं, जो ताल हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, वो उनको भी मैंने वो जो उसी का ज़ुबान होता है, स्टफ़ नोटेशन, उसमें हिंदी स्टाइल जो है हमारा, उसमें डाला है, तो वो उससे इस्तिफ़ादा भी कर सकते हैं और पश्तो मूसीक़ी की अहमियत और का अंदाज़ा भी आम लोग को ऐसे पता चलेगा कि हमारी ये जो मिट्टी है कितनी ज़रख़ेज़ है। अगर इसमें एक मैंने चीज़ वो की है कि जो मूसीक़ी के क्लासिकी जो हुँ, सुर हैं, वो भी अगर हमारे जितने भी असातिज़ा हैं जिन्होंने काम किया है मुस्तशरिकीन हैं जितने भी उन्होंने काम किया है ऋग्वेद पर, तो वो सही। कहते हैं कि इसका जो ऋग्वेद का जो पहले जो मंत्र है वो हमारे ये गंधारा और ये कोई हिंदुकश वहाँ पर लिखे क्योंकि वहाँ पर दरिया स्वात, स्वास्तो, ठीक है। खुरम और काबल इसके दरियाओं के नाम आते हैं। तो वो कहते हैं कि ऋग्वेद के जो पहले मंत्र थे वो आगाज़ भी ऋग्वेद का यहाँ से हुआ है। तो उस वक़्त के पंडितों ने ऋग्वेद के पाठ के लिए 3 सुर इजाद किए थे जिसके नाम थे उदात, अनुदात, स्वरित। हुँ, अभी भी हिंदुस्तान में इस्तेमाल होते हैं और वहीं से क्लासिकी मूसीक़ी का आगाज़ होता है। तो हुँ। ये भी हमारी मिट्टी को और हमारी ये सरज़मीन को काफ़ी शर्फ़ हासिल रिसर्च है कि आपने की है और ये तो मेरे ख़्याल में गौर तलब भी होगी और आपका रिसर्च पेपर मेरे ख़्याल में आपकी फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। राशिद साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, नेक तमन्नाएँ आपके साथ हैं एंड ऑब्वियसली आप इंस्पिरेशन हैं बहुत सारे लोगों के लिए जो अपनी फ़ील्ड में रहते हुए जब आप बहुत कुछ अचीव कर रहे होते हैं तो आपको ये ख़्याल नहीं आता कि मुझे पढ़ाई की तरफ वापस जाना चाहिए, लेकिन फिर भी पढ़ाई करके उसे मज़ीद निखारना और मज़ीद बेहतर करना और उसमें डिग्री हासिल कर लेना, एक मुस्तनद आपके पास ज़ाहिर है एक सनद आ जाती है तो वो एक बात ही अलग हो जाती है। तो ये बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। यहाँ पर एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं हम कीटो डाइट के हवाले से बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी रिसीव करेंगे, सो आप हमें कॉल कीजिए आफ्टर दिस ब्रेक।